اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم والکتاب المنیر والکتاب العظیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے احکم الحاکمین کے بابرکت اور عظیم نام سے جو خداوند حرم و طور بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں سرور ارنگ نشینان عالم پیکر دل ربا روح ارض و سما بدر الدجا احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا تبار پہ۔ انتہائی ذی وقار سامعین سامعات ناظرین ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے سید عتیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے عرض کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خوبصورت مجلس خیر میں ہم اس ذات والا تبار کا ذکر کریں گے، اس عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے کہ سرکار دو عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، غار میں ہوں یا آج اپنے بابرکت میزار میں ہوں، یہ ذات ہمیشہ حضور کی خدمت طیبہ میں موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام رحمتوں کو اپنی نگاہ کیمیا اثر سے ملاحظہ فرما کے اپنے قلب کو منور فرمانا ان کی زندگی کا مقصود اول اور مقصود اصل تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاؤں کا اظہار کیا، کائنات میں ہر اسلام سے تازہ ذرہ انہیں آج بھی سلامتیوں کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے۔ میری مراد وہ ذات والا تبار جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول بننے کی سعادت لا یزال نصیب ہوئی، جو خلیفہ بلا فصل کے عہدے سے مراد پاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عریش ہو یا غار ثور کی وہ راتیں حضور کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے رہتے ہیں۔ مال ہو یا اولاد سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم پر قربان کرنا ان کی زندگی کا مقصود ہے، جن کے بارے میں قرآن حکیم بھی اپنے کلام کو معطر فرماتا ہے، اور حضور کے صحابہ بھی جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت پہ رشک فرمایا کرتے تھے، جن کی زندگی سوائے سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار سے لے کے آپ کے دین اور اسلام کی ترویج اور اشاعت اور بلندی کی خاطر گزری، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا، جن کو سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صدیق اکبر کا درجہ آپ کے لقب کے طور پر نصیب ہوتا ہے، جن کی شہزادی کو اللہ پاک ام المومنین بنا کر مسلمانوں کی ماں بننے کا تاج عزت عطا فرماتے ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا آسمان کا ڈوبا سورج کیسے پلٹا، چاند کیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، کیسے مکہ مکرمہ کے در و دیوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ انہوں نے ہر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب معراج ہوتا ہے تو سب سے پہلے قلبی تصدیق کی توفیق اللہ پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرماتے ہیں۔ ARYQ-TV کا یہ خاصہ ہے اور یہ انہی کی ہی قسمت ہے جس کے لیے میں ہزاروں دعائیں دیتا ہوں حاجی عبدالرؤوف صاحب کو، بھائی عامر فیاضی صاحب کو، ظہیر بھائی کو، پوری ٹیم کو، کہ وہ ایسی شخصیات سے ہمیشہ فیض لینے کے لیے دریوزہ گر بن کے خوشہ چیں بن کے سب سے آگے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری حاضری علم کے بادشاہ کی خدمت میں علم اور عمل سے بڑھ کے عارضی کے طور پہ قبول اور منظور کرے۔ آج میں آپ کے خاندانی پس منظر پر چند جملے بولنا چاہوں گا تاکہ میری غلام زادگی بھی آپ کی جناب میں قبول ہو سکے، کیونکہ میری محبت اس وجہ سے بھی اس ذات والا اعتبار سے بہت ہے کہ میرے والد گرامی کا نام زاہد صدیق ہے، اور آپ کے ساتھ یہ جو صدیق کا
نام کے ساتھ یہ دوسرا نام لگا ہے، یہ آپ کی والدہ اور والد نے جناب صدیق اکبر کی ہی محبت میں لگایا ہے۔ تو آج میں اسی ہی غلامی کا اظہار کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خاندان بڑا ذی شرف عالی مرتبہ خاندان تھا، اور سب سے بڑی وجہ کہ یہ ذی شرف خاندان ہے یہ تھی کہ آپ کے والد گرامی مرتبت جن کو ابو قحافہ تاریخ نے کہا، اور آپ کی والدہ جن کو ام الخیر سلمہ کے نام سے پکارا گیا، دونوں 7 پشتوں کے بعد سرکار دو عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے شجرہ نسب کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ سعادت عظیمہ حاصل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلے 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے کے آئے تو یہ شخصیت ان لوگوں میں سے موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ صحابیہ ہیں اور ابتداء میں اسلام لانے والے لوگوں میں شریک ہیں، اور آپ کے پدر بزرگوار مکہ فتح ہوتا ہے اس موقع پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ، آپ تعلق خاطر کو ملاحظہ کرنا چاہیں گے کہ کیا تعلق تھا سید عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صدیق اکبر کے ساتھ کہ حضور تشریف فرما ہیں مسجد حرام میں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو قحافہ آ رہے ہیں اور آ کر اسلام قبول کریں گے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے باہر نکل کے جناب ابی قحافہ کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صدیق کا باب آ رہا ہے اور مجھے میری ذات کی رحمت بری حیا یہ گوارا کرنے نہیں دیتی کہ میں وہاں پر بیٹھ کے اپنے دوست کے باپ کا استقبال کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا تعلق، میری بہنوں، یہ ایک ایسی دین کی نفاست کہ اگر آج میری اور آپ کی زندگی میں یہ چیزیں شامل ہو جائیں، اللہ ہمیں دو جہان کی رحمت عطا فرمائے۔ تو ثابت ہوا آپ کے والد گرامی مرتبت بھی صحابی ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی صحابیاں ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اصل والدین صحابی اور صحابیاں ہیں بلکہ آپ کی شہزادیاں اور آپ کے شہزادوں کو بھی اللہ پاک نے نور ایمان سے منور فرمایا ہے۔ 3 نسلوں کو اللہ پاک نے صحابی ہونے کا درجہ عطا فرمایا۔ 7 پشتوں کے بعد آپ کی ماں اور باپ کا شجرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرے کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر اگلی 3 نسلیں جن میں آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی ذات والا تبار اور آپ کے شہزادے اور شہزادیاں، آپ کی اولاد امجاد بھی اس میں شامل ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق حاصل ہوا۔ میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ کی خدمت میں رکھوں، اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں کہ صرف ایسے نہیں ہے، اگر آپ اولاد کی اولاد بھی دیکھیں گے تو اللہ پاک نے انہیں بھی یہی درجہ توفیق عطا فرمایا ہے۔ جناب عبداللہ بن زبیر آپ کے ہی نواسے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات سنانا چاہوں گا کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے اپنی شہزادیوں کو، شہزادوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ جب ہجرت کا واقعہ ہونے والا اور حضور نے بلا کہ آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ آج کی رات آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے ساتھ کچھ چیزیں باندھنی تھیں، آپ کا سامان لٹکانا تھا اور جناب ابو بکر صدیق کے سامان کو باندھنا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ اس سواری کو سرفراز کرنا تھا، اور ادھر جناب ابو بکر کے سامان کے ساتھ بھی اسے سرفراز کرنا تھا۔ تو آپ کی شہزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، اللہ نے آپ کو کیا عزت عطا فرمائی، آپ کو کوئی بھی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنی ایک قمیض لی، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اپنے پیراہن کو چاک کیا اور ایک کے ساتھ سامان باندھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سواری کے ساتھ لٹکا دیا، اور دوسرے کے ساتھ سامان باندھا اپنے بابا کا، میرے اور آپ کے کریم آقا جو ہر لمحے کرم فرمانے والے ہیں، جو ہر موقع پر کرم فرمانے والے ہیں، صرف ہمیں مانگنے کے لیے وہ طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ میرا حبیب کبھی بھی ہمیں راندہ درگاہ ہونے نہیں دے گا۔ ایسا کریم، ایسا حبیب، ایسا شفیع، ایسا نبی، ایسا آقا نہ کبھی کسی کے نصیب میں تھا، نہ نصیب میں ہے، نہ نصیب میں ہوگا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم جیسے کوتاہ اندیش اور نکارہ خلائق اس عزت کو اپنے خالی دامن میں بھر کے دولت سرمدی کے مزے لے رہے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی بیٹی نے، حضرت ابو بکر کی بیٹی نے اپنا ایک پیراہن چاک کر کے یہ معاملہ کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا خوبصورت ارشاد فرمایا،
کہا میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں 2 لباس، جنت کے 2 لباس عطا فرمائے۔ یہ ہے تعلق، اور یہ تعلق یہاں تک نہیں رہا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن غار ثور میں رہے، یہی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ تشریف لے جاتی حضور کے لیے طعام کا انتظام فرما کے۔ کتنی خوش قسمت ہیں، کیسا گھرانہ ہے، اور یہ کیا تعلق ہے۔ ایسا تعلق تاریخ میں سرکار کے اصحاب میں سے آپ کس کا ڈھونڈ کے لے کے آئیں گے جو اس ذات نے اپنی اولاد کو، جیسے گٹی میں نہیں کوئی چیز دی جاتی، جیسے سرشت کے اندر کوئی چیز ڈیلی جاتی ہے، جیسے خمیر اور ضمیر کو ایک چیز سے ملا دیا جاتا ہے، یہ وہ معاملہ ہے۔ خدا را ان جملوں کو صرف کانوں کی سماعت سے نہ سنیے، اپنے روح اور دل کی سماعت سے سنیے، پھر آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کیا کہا تھا حضرت واصف نے کہ عرفان ذات کا ادراک رات کے پچھلے لمحوں میں ہوتا ہے۔ وہ رات کے پچھلے لمحے جناب صدیق اکبر کو نصیب رہے، اور شہزادی دن کو کھانا لے کے آتی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی۔ دوسری شہزادی جن کو ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب کائنات کا درجہ نصیب ہوا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ یہ کیسی ذات والا اعتبار ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سے اس ذات کے ساتھ جو محبت تھی یہ بڑی الگ تھی، یہ بڑی نویکلی تھی، یہ بڑی خوشنما تھی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو اظہار التفات فرماتے وہ انہی کا خاصہ تھا، وہ انہی کا نصیب تھا، لیکن یہ اس درد کی وجہ سے تھی جو درد جناب صدیق اکبر نے رکھ کے کہا تھا حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور میری بیٹی ہو، گھر آپ کا ہو، حکم آپ کا ہو، مقام آپ کا ہو، حضور وہ ہر وقت آپ کی خدمت کرتی رہے، ہر وقت آپ کی خدمت کرتی رہے۔ اسی چیز کو میرے اور آپ کے آقا نے قبول فرمایا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی کو اپنے عقد کی عزت کے ساتھ توفیق بے مثال عطا فرمائی۔ پھر اب دیکھیے کیسا منظر ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا انتظام یہ کریں، حضور کے سکون کا انتظام یہ کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے بحر علم سے اپنے حصے کے علوم کے جام پینے کے بعد انہی ام المومنین نے آدھا دین امت مسلمہ تک پہنچایا ہے۔ اتنی بڑی سکہ عالمہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض عطا ہوا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو زوجہ ہونے کا درجہ نصیب ہوا، بلکہ یہ بھی کہ آپ نے بحر علم سے اپنے آپ کو منور فرمایا ہے۔ اور یہ یہاں تک توفیق نہیں رہی میرے بھائیو، توفیق یہاں تک ہے، حضور جو فرماتے تھے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو وہ گنبد حضرہ جو روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے، اور اس گنبد حضرہ کو اللہ قیامت کے بعد تک قائم رکھے، عاشق دیکھتے ہیں، اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں، اپنے بخت سولے کرتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، اپنے قبلے کی ڈائریکشن درست کر کے اپنے روح اور جسم کو منور کرتے ہیں۔ وہ گنبد حضرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، جہاں پر سرکار دو عالم اس شہزادی کے ساتھ قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو اب آپ خود دیکھیے تاریخ کیا آپ کو بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ان کے والدین کو بھی سرکار کا فیض نصیب ہوا، ان کی ذات کو جو ملا وہ شاید انہی کا ہی خاصہ رہا، کسی اور کے نصیب میں نہ تھا۔ پھر ان کی نسل کو، پھر نسل کی نسل کو بھی یہ عزتیں نصیب ہوتی رہیں، سوائے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم بنت ابی بکر کہ جو تابعہ گنی جاتی ہیں کہ بعد میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، باقی سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری آنکھوں سے محبت کرتے رہے۔ اتنی بے مثال نسبتیں، اتنا بے مثال نسب کسے نصیب ہوگا؟ اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر کو قیامت کی صبح تک امت کے طرف سے سلامتیوں اور رحمت کے پیغام کی اماجگاہ بنائے رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔